پھپھو کاکا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کے جرگے کے مہمان ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور آپ کو مبارک ہو ہماری طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف سے. اور یہ جاننا چاہوں گا پہلے کہ بلوچستان میں اس وقت آپ کی حکومت ہے, ایف سی کی ہے, ملیٹنٹ کی ہے, یا کسی اور کی ہے؟ شکریہ صاحب, آپ نے جو کوشچن کی, یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی مینڈیٹ اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ ہے, جن میں نیشنل پارٹی ہے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, یہ ان کی حکومت ہے. باقی یقیناً کچھ ادارے ہیں جو پروونشل ڈومین میں آتے ہیں, کچھ ادارے ہیں وہ فیڈرل ڈومین میں آتے ہیں. اگر میں کہوں کہ جی فیڈرل جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں وہ میرے ڈومین میں, تو یہ حقیقت نہیں ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. اچھا, باقی رہا ایف سی بھی آپ کے ڈومین میں نہیں ہے؟ نہیں, یہ فیڈرل وہ ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم آپ اس کو ٹاسک دے سکتے ہیں, اس کو بلاتے ہیں, لیکن اوورحال اس کی جو تمام جو ہے نا ایکٹ ہے وہ اس کی ڈومین میں ہے. نہیں, لیکن یہ تو کہا جاتا ہے کہ جب صوبائی حکومت نے اس کی ریکویزیشن کی ہے تو اس کے بعد وہ آپ کے ماتحت ہے, تو ایف سی جو کچھ کرے گی اس کے لیے ہم آپ کو ذمہ دار قرار دیں گے مستقبل میں, یا کہ نہیں فیڈرل گورنمنٹ؟ دیکھیں, بات یہ ہے نا کہ ہم اس کو اور ریکوزٹ کر کے لاتے ہیں, کچھ ان کی جو ہے نا اپنی ایکٹ کے مطابق ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا کون سے پیج پہ ہیں. اگر ہم ایک پیج پہ ہیں, یقیناً جو پرابلمز ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے چیف منسٹر میں وہ عمل روکوں گا یا نہیں چھوڑوں گا جو ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کو بگاڑے. تو ابھی تک ہم نے شروعات کی ہیں, ہم اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دونوں ایک ہی پیج میں ہو جائیں. نہیں, آپ اور فیڈرل گورنمنٹ تو ایک پیج پہ ہوں گے. اب تو پچھلے 5 سالوں میں بھی ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی, لیکن مسئلہ چونکہ ان کا کمانڈ کہتے ہیں کہ عملاً وہ آرمی لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, تو وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. آپ اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہیں. دیکھیں, میں ملٹری لیڈرشپ کی بات نہیں کرتا, میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں. میں جو میری اتحادی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, مسلم لیگ نون ہے, اور باقی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی کمانڈ میں ہے, اور وہ اس کو کس طرح جو ہے نا ڈیل کرے گا, یہ ڈیل کر رہا ہے. بٹ آئی ایم ناٹ, اس وقت جو ہے نا میرا جو کچھ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, اس موقع پہ یہ موضوع میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ حکومتیں ختم ہو جانے کے بعد ماضی میں بلوچ پرائم منسٹر بھی بنے, بلوچ چیف منسٹر بھی رہے, لیکن ہر کوئی رخصتی کے بعد کہتے تھے کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہو پھر وہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس وقت صرف اقتدار ہے یا اختیار بھی ہے؟ دیکھیں, اختیار کی جہاں تک بات ہے, آپ نے اچھی کوشچن کی. جو کانسٹیٹیوشنل اختیارات ہیں بلوچستان کے وہ میرے پاس ہیں. باقی اگر میں کہوں کہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی میرے کنٹرول میں, وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ جی پولیس ہے, لیویز ہے, بی آر پی ہے, یا لائن آرڈر ہے, یہ میرے ڈومین میں نہیں ہے, میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں. باقی یہ کہ بہت سے انسٹیٹیوشنز ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, کمیونیکیشن, پروونشل کمیونیکیشنز ہے, تو یہ میرے ڈومین میں آتے ہیں. لیکن اوورآل اگر آپ فورسز کی بات کر لیتے ہیں تو فورسز جو ہے نا میرے کنٹرول میں نہیں. صوبے کے کتنے % حصے پہ آپ کا کنٹرول ہے, کتنے پہ ملٹری کا ہے, کتنے پہ ملیٹنٹ کا ہے؟ دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں کہ آپ اس کوشچن کو اس طرح نہیں رکھیں. بینگ اے گورنمنٹ
میں بلوچستان کا چیف منسٹر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام بلوچستان جو ہے نا میرے کنٹرول میں ہے. ٹھیک. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ انسرجنسی ہے, وہاں مشکلات ہیں. بہت سے علاقوں میں جو ڈسٹربنس ہے وہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بلوچستان حکومت کے کنٹرول سے نکل گئے. ہاں بہت سی جگہوں میں مشکلات ہیں. ڈیرہ بگٹی میں مشکلات ہیں, مکران میرا گھر ہے اس میں میرے مشکلات ہیں, اواران میں مشکلات ہیں. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اواران میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میرا ڈی سی وہیں نہیں بیٹھ سکتا ہے, میرا ایس پی وہیں نہیں بیٹھ سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں پہ انٹینسٹی انسرجنسی کی صرف بیٹھ سکتے ہیں یا نکل بھی سکتے ہیں اپنے آفس سے؟ اگر نکل بھی سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب اچھا, تربت میں انسرجنسی ہے لیکن آپ کے باقی تمام انسٹیٹیوشن فنکشن ہیں. اچھا, ایف سی اس وقت آپ کی حکومت کو ریکوائرڈ ہے؟ دیکھیں کچھ جگہوں پہ ڈیفینیٹلی جب ہم اسپیشلی خاص طور پر جو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہو جاتا ہے اس میں ہمیں ریکارڈ ہے. یہ کچھ علاقے ہیں جیسے ہمارے ہاں کڈنیپنگ ہوتی ہے, ان میں ہمیں جانے کے لیے, کیونکہ اس میں میں آپ کو سلیم بھائی کہتا ہوں کہ ہماری جو فورسز ہیں پچھلے 10 سالوں میں خاص طور پر پولیس, لیویز اور بی آر پی وہ انسٹیٹیوشنلی انتہائی انتشار کے شکار رہے ہیں. ان کی مورال بالکل لو ہو گئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مورال کو ہپ کریں اور وہ تمام کام ہم خود کریں جو ابھی ہم ایف سی کو کال کرتے ہیں. تو ہم نے اس پہ میسیو مطلب اس وقت ہماری جو پرائورٹی ہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آرگنائز کرنا ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, ان کو پراپرلی اکوپڈ کرنا ہے. اب جیسے لیویز ہے, لیویز کے لیے اس دفعہ ہم نے 2 ڈائریکٹریٹس بنائے تاکہ ان کی پراپر ٹریننگ ہو, ان کو اکوپڈ ہم کریں, کیونکہ وہ لوکل حالات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بنسبت ایف سی کے. پولیس کو ہم زیادہ اکوپڈ کریں, اس کو ٹرین کریں, اس میں نئے لوگ ہم لائیں. لیویز کے بارے میں تو یہ اعتراض کہ وہ تو لوکل لوگوں کے ہوتے ہیں, وہ ان سے ملے بھی ہوتے ہیں کرمنل سے بھی, تو لیویز کی بجائے جو ایک مرتبہ ہو بھی گیا تھا تو پولیس کو کیوں نہیں کر دیتے؟ میں ذاتی طور پر میری جو اپنی ایک رائے ہے میں پولیس کے حق میں ہوں. جو کنورژن ہوا تھا فرام لیویز ٹو پولیس میں اس کے حق میں ہوں. لیکن بلوچستان کے کچھ مخصوص حالات ہیں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے پارٹی کے سامنے رکھ رہا ہوں جو نیکسٹ سینٹرل کمیٹی ہے کہ وہ علاقے جو خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ان کی کنورژن میں جائیں تو ہم اس کو پولیس میں لے جائیں اور ایک پراپر سسٹم کے تحت اس کو بلڈ اپ کریں. ڈیفینیٹلی کچھ علاقوں میں ہمیں مشکلات ہوں گی, لیکن اگر ہم پارشلی اس وقت 2 ڈسٹرکٹس ہمارے پولیس میں ہیں, جعفر آباد, نصیر آباد کمپلیٹلی. سو وی آر ٹرائنگ کہ ہم کچھ اور ڈسٹرکٹ 5-6 ڈسٹرکٹ اس کی کنورژن میں جائیں. تو باقی رہا لیویز ہماری ایک بہت مضبوط باجرات فورس تھی, لیکن بدقسمتی سے ہم پولیٹیشنوں نے اس کو برباد کیا ہے. اچھا, یہ لیویز کا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو برباد کیا گیا. بلوچستان کی بربادی کے بارے میں 2 ایکسٹریم اوپینین ہیں. ایک یہی کہ اس کو سرداروں نے اور پولیٹیشین نے برباد کیا, دوسرا یہی کہ اس کو فوج اور اس کے اداروں نے برباد کیا. آپ کس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ بلوچستان کو کس نے زیادہ برباد کیا؟ بلوچستان کا جو مشکلات ہیں یا اس کی پسماندگی اس کی ملٹی ڈائمنشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ ڈے 1 سے وہاں ایک اسکول آف تھاٹس موجود تھا کہ جی ہم اس ملک کے حصے نہیں رہیں گے. ٹیک اٹ فرام 1947. دوسری یہ تھا کہ یہاں بھی ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا اور جو کلاسیکل سینٹیمنٹ تھیوری تھا کہ کچھ لوگوں کو خوش کرو, باقی انہی لوگوں کے ذریعے آپ عوام کو کنٹرول کریں گے. اس میں جو ایک سیٹ آف مائنڈ تھا وہ ہر جگہ موجود تھا. وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی موجود تھا, وہ پولیٹیشنوں میں موجود تھا, وہ میڈیا میں بھی موجود تھا, وہ انٹلیکچوئلوں میں موجود تھا. اب جو ود دی پیسج آف ٹائم لوگوں نے ریئلائز کرنا شروع کی, اس سیٹ آف مائنڈ کی تعداد میں کمی ہوئی, ختم نہیں ہوئی ہے, کمی ہوئی ہے کہ جی باپ کو بلوچستان کے عوام کو فوکس کرنا ہے انسٹیڈ آف اینی سردار. اب بھی وہ ان کے بلیو برڈز ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم بہت سے جگہوں پہ اب میرا ایز اے چیف منسٹر آنا
یہ خود ایک چینج ہے، کیونکہ نہ میرے پاس میجورٹی تھا، ٹھیک ہے نا، اور نہ میں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جی مجھے چیف منسٹر بنا دو. محمود خان نے پروپوز کی، میاں صاحب نے اس کو ایکسپٹ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک شفٹ ہے. آج یہ ڈیبیٹ انٹلیکچولی چل رہے ہیں، مطلب 18ویں ترمیم خود ایک شفٹ ہے. میری جو مطلب ایک جانب ایک ایکسٹریم جو ہے نا سینٹرلسٹ تھے، JUI ہے، جماعت اسلامی ہے، مسلم لیگ نون ہے، دوسری جانب ایکسٹریم ڈی سینٹرلسٹ ہیں، نیشنل پارٹی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، ANP ہے، رضا ربانی جیسے شخص ہیں، MQM ہے. تو ان کو 18ویں ترمیم میں مطلب یونانی مسئلہ پاس ہونا، میں سمجھتا ہوں یہ خود ایک بہت بڑی شفٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں. وہ شفٹ تو تھی، یا نواز شریف صاحب نے اس کا مظاہرہ کیا کہ آپ کو چیف منسٹر بنا دیا، لیکن صبح میں کیا تبدیلی آئی؟ جس دن آپ حلف اٹھا رہے تھے اس دن بھی بلوچستان کے لوگوں کو لاشوں کا تحفہ دیا گیا. اگلے روز ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، ادھر زیارت میں جو کچھ ہوا، آپ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں میں آیا؟ آپ سے ایک بات فرینکلی کہتا ہوں، میں نے کوئی انقلاب نہیں لایا ہے. I have the very small mandate from peoples. So میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے الف لیا، کچھ واقعات ہوئے ہیں، لیکن اگر ابھی کمپیئر کریں، 1.5 مہینے ہو گئے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹلی 1-2 واقعہ مسنگ پرسن کے کل ایک ہوا ہے نوشکی میں، یا 1-2-3-4 اس قسم کے واقعہ ہوئے، لیکن ان کی انٹینسٹی میں کمی آئی ہے. اور جو بلڈ ریڈڈ باڈیز کا وہ تھا اس میں کمی آئی ہے. میں کڈنیپنگ میں کمی آئی ہے. کم از کم اس وقت یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی وزیر، کوئی MP ہے کڈنیپنگ میں انوالو ہے. پچھلے دور میں تھے یہ یقیناً آپ نے سب نے ڈیبیٹ کی، اپنے ہائی کورٹ میں بھی یہ سیٹمنٹ آئے کہ جی یہاں پہ پارلیمنٹرینز انوالو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان سے کیا حساب لیا آپ نے؟ دیکھیں، آپ مجھ سے اتنی جلدی بہت بڑی ایکسپیکٹ نہیں کریں. میری اپنی کیلکولیشن ہے، میں ایک سیاسی کام ارادہ ہے پچھلے دور کے حکمرانوں کے احتساب؟ دیکھیں، میں پہلا احتساب تو میں نے اپنا کیا ہے، پہلا احتساب تو میں اپنا کروں گا. آپ نے تو لوگ اغوا نہیں کیے نا؟ نہیں، میری گزارش نہیں، میں یار 1.5 مہینے مجھے ہو گئے ہیں، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نے کوئی کرپشن کی ہے. ہم نے اتنی بڑی بجٹ دی، اس میں پہلی دفعہ اب یہ ایکسٹریم تھا کہ جی سارے پیسے MPA کا آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ہم نے ایک ایسی پرو پیپل بجٹ دی ہے، اگر اس کو اب تارو لی جائے، ہم نے 4% ایجوکیشن کو بڑھائے 24% تک لائے. وہ خرچ کیسے ہوں گے جب وہاں پہ حکومتی ریٹ نہیں ہے، لوگ نہیں جا سکتے؟ ایسی بات نہیں ہے، ہم ان کو خرچ کر لیں گے، آپ کو دعوت بھی دیں گے ہم کہ یہ ہم نے خرچ کیے ہیں. اور ہم فرینکلی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم وہ تمام سیاسی اپنے جو ہماری حکمت عملی ہوگی، ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ اس وقت ہم بڑے پرابلم فیس کریں، بیشتر بلوچ. جی ناظرین، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کے ساتھ گفتگو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. صرف جیو نیوز پر. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان ہیں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، اور بات ہو رہی ہے بلوچستان کے حالات سے متعلق. ڈاکٹر صاحب، آپ کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، جو کوئٹہ میں ہوا، جو بولان میڈیکل کالج کا ہوا جس میں آپ کے DCO مارے گئے، کیا پروگرس ہے؟ قاتلوں کا پتہ چلا؟ کسی کو اریسٹ کیا؟ میرے خیال میں بہت بڑی پروگرس ہوئی ہے، شاید میں آپ کو نہیں بتا سکوں اس میں، لیکن کافی آپ نے تو کہا تھا کہ میں فرینکلی بات کروں. نہیں، بہت سے چیزیں ہیں. کس نے کیا تھا وہ واقعہ؟ دیکھیں نا، وہاں پہ جو واقعہ ہو رہے ہیں سیکٹیرینزم کے، اس میں ایک کمپلیکس سسٹم ہے. مارے تھے لشکر جنگوی نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ جی میں نے مارے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ 3-4 قسم کے واردات ہوتے ہیں. فرض کریں یہ واردات کس نے کی تھی؟ بولان والی یہ لشکر جنگوی نے ایکسپٹ کیا تھا.
کہ میں نے کیا ہے. نہیں، آپ کی تحقیقات کیا بتاتی ہے؟ ہماری تحقیقات دیکھیں نا، ابھی تک بہت سے ارسٹیشنز ہوئے ہیں، ان میں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کو. اچھا، اور زیارت کا کس نے کیا تھا؟ زیارت کا BLA نے کہا تھا کہ میں نے کیا ہے، اور اس میں بھی اب تک جو کام ہوا ہے اس میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے. اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بیرونی ہاتھ، یہ مداخلت افغانستان سے ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں اس مسئلے کو ہم تھوڑا سا وسیع مناظر سے دیکھیں. نہیں، اس قوم کو اپنے دوست اور دشمن کا پتہ چلنا چاہیے. افغانستان کی حکومت مداخلت کر رہی ہے. دیکھیں، میں پولیٹیکل سوالوں کا جواب 2+2 میں نہیں دیتا ہوں. ان کو تجزیہ طلب ہے. ہم ایک کنفلکٹ زون میں ہیں ٹھیک، فرام لاسٹ 30 ایئرس. نہیں ڈاکٹر صاحب، تو تاریخ سنانے کا وقت گزر گیا. وہ ہم محمود خان جگزئی صاحب سے بھی بہت سنائے اور آپ سے بھی. اب آپ دونوں کے عمل کرنے کا وقت میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ہم میں کہتا ہوں بلوچستان کے عوام کو بتایا جائے ان کا دشمن کون ہے. افغانستان ہے، ایران ہے، امریکہ ہے، کون ہے؟ لیکن انڈیا ہے. ہم کنفلکٹ زون میں ہیں اس وقت. ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے افغان سے، انڈیا سے ٹھیک نہیں ہے، ایران سے ہیں اور نہیں ہے. تو لہذا جو ہے نا، یقیناً اس خطے میں جو نیٹو بیٹھا ہوا ہے، ان کی فورس ہے، ان کی مداخلت ہے. اچھا، ان کی مداخلت ہے، اور بہت سی چیزوں کو جو ہم دیکھتے ہیں ان کے بغیر وہ نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن جو بلوچستان کے اندر گڑبڑ ہے اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے. دیکھیں، میں اس کو پن پوائنٹ نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس قوم کو کب دوست اور دشمن کا پتہ چلے گا؟ کون بتائے گا؟ جب ہمارے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب بھی نہیں بتائیں گے میں کہتا تو ہوں کون کہ بتائے؟ اس قوم کو دشمنی سے نکل کے اب دوستی کی طرح جانا چاہیے. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کو ہم ریوزٹ کریں، اور ہمارے اچھے تعلقات ہوں افغانستان سے، ہمارے اچھے تعلقات ہوں ایران سے، ہمارے اچھے تعلقات ہوں انڈیا سے. اور ہم اس کا جو کنسپٹ ہے، جو ہماری جہادی وہ ہے موومنٹ ہے، اس کا بھی ہم ریوزٹ کر لیں. اور اس کنفلکٹ کو ہم جتنا جلدی ڈیفیوز کریں گے اور اس ملک کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی جانب جو لے جائیں گے، اس میں ہم سب. یہ جو خرابی ہے افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ہماری طرف سے بائی لیٹرل ہے. کہیں پہ ایک چیز نہیں ہوتی ہے. اچھا، یہ بائی لیٹرلز ہوتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ یونی لیٹرلز ہیں، بائی لیٹرلز ہیں. افغان کے ساتھ بائی لیٹرلز ہیں. لیکن اوورآل ہمیں ایک نئی جو ہے نا، ہم دونوں اس ریجن کی پیس کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا، ایران، پاکستان، افغانستان آن بورڈ ہو. اور جس مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مطلب ہم ایک جنگ کو 30 سال سے فیس کر رہے ہیں جس نے ہماری اکانومی. لیکن ارشد تاری تو ایک ہاتھ سے نہیں بچتی نا. اب جب افغانستان کی حکومت کا یہ رویہ ہو، ہندوستان کا یہ ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ افغان کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، انڈیا کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، ایران کو ریوزٹ کرنا پڑے گا کہ ہم ہمسائے ہیں. ہمیں جیو اور جینو دو کی پالیسی پہ چلنا پڑے گا. اور جو ہماری حکمت عملی ہے وہ بجائے ملیٹنسی کی، ڈیفنس کے، وہ جو ہے نا ہمارا اکنامیکل اورینٹیشن ہونا چاہیے. سب خطے کا اور دنیا کا کون سا ملک گوادر کی کامیابی چاہتا ہے، کون ناکامی چاہتا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ گوادر کی کامیابی چاہیں یا ناکامی چاہیں. گوادر بلوچستان کا ہے، گوادر پاکستان کا ہے. ہم اس کی کامیابی چاہتے ہیں، گوادر ہمارا ہے. ہم کسی بھی ملک کو، چاہے جو بھی ہو، اس کو یہ حق نہیں دیتے کہ گوادر کی فیٹ کا فیصلہ وہ کرے. اس کا فیصلہ یہ ملک کرے گا. ہم ان سے یہ حق تب نہیں دے سکیں جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کس کی نیت کیا ہے. تو اس حوالے سے کس ملک کی کیا خواہش ہے؟ یہ تو دیکھیں سلیم بھائی، یہ آج کا نہیں تو ہسٹری ہے. انٹرنیشنل پاورز جو ہے نا، آپ کی وسائلوں پہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، آپ کی وسائل پہ ان کی کنٹرول ہوتے ہیں. اور گوادر انتہائی اسٹریٹجیکل امپورٹنس اس کی ہے. اور بلوچستان کے جو پٹی ہے اس میں بے شمار وسائل ہیں. تو ہر ملک کی خواہش ہوگی، لیکن یہ کہ کیا ہم ان کی خواہشات پہ چلیں گے یا ہم اپنی خواہشات پہ چلیں گے؟ بلوچستان کے وسائل بے شمار ہیں لیکن مسائل بھی بے شمار ہیں.
ہم نے تو آپ سے بڑی توقعات وابستہ کی تھی، اور پھر ہم نے کہا کہ لبرل پارٹیاں آ گئی ہے، مڈل کلاس بندہ وزیر اعلیٰ بن گیا، ادھر محمود خان چکزئی صاحب بھی پوری طرح پورے شان کے ساتھ اقتدار میں آ گئے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ. اتنا عرصہ ہو گیا، آپ لوگ اپنی کابینہ نہیں بنا سکے، تو یہ پہاڑ جیسے مسائل کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں نا، اس وقت جو کابینہ کا مسئلہ ہے وہ ہماری طرح سے نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے بہت سی چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے، اور وہ کل بھی میں نے پی ایم صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ مہربانی کر کے تھرو اس کے پرنسپل سیکرٹری کے آپ اس مسئلے کو حل کریں. تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے، ایک دو دن تک یہ مسئلہ. تو ہم نے تو سنا تھا کہ کابینہ وزیر اعلیٰ صاحب خود بناتے ہیں، اپنے لیے ٹیم خود چنتے ہیں، تو آپ کے لیے ٹیم اب لاہور یا اسلام آباد میں بنائی جا رہی ہے؟ یہ لاہور اور اسلام کی بات نہیں، یہ 3 پارٹنر ہیں، 3 کولیشنز ہیں، مسلم لیگ نون، پی کے میپ، نیشنل پارٹی. ان لوگوں نے مری میں بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کی ہیں تینوں نے. اب ہم اس کو لاہور سے، تخت لاہور سے نہیں ملائیں، بلکہ ہم مسلم لیگ اس کولیشن کا ایک فریق ہے. آپ کو بنانے کے لیے یا محمود خان صاحب کے بھائی کو گورنر بنانے کے لیے تو آپ تینوں پارٹنر ایک ہی دن میں بیٹھ گئے، ایک ہی ہفتے میں وہ فیصلہ بھی ہو گیا، اور اب کابینہ کے لیے یہ تینوں ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، 1.5 مہینہ ہو گیا. نہیں، اس میں میرے خیال میں 1.5 مہینے واقعی ہو گیا، لیکن شروع میں جب ہم جلدی ہم نے حکومتیں بنائی، بجٹ آیا، بجٹ کے بعد جو ہے نا جب ہم نے کہا کہ میٹنگ کال کرتے ہیں، کوئٹہ میں 1-2 واقعات ہوئے، اس کے بعد چائنا چلے گئے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ضروری چیزیں تھیں جو اس وقت ان کو کرنی پڑی یا مجھے کرنی پڑی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم لیکن چائنا جاتے ہوئے آپ نے پرائم منسٹر کو یہ نہیں بتایا کہ ہم تو محرومیوں کے شکار لوگ ہیں، چھوٹے صوبوں کے، تو آپ نے ان کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ یہ سی ایم خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے، ان کا رول زیادہ اہم ہے؟ دیکھیں، آگے جا کے ضرور میں ان کو مشورہ دے دوں گا، لیکن وہ اتنی ایبروپٹ تھی کہ وہاں پہ ہم کرائسس میں تھے. تو اس نے کہا کہ جی آپ بھی آ جائیں. میں نے کہا اٹس اوکے. بیسیکلی اس وقت مجھے وفد کی کمپوزیشن کا بھی پتہ نہیں، اور وہ ان کو لے بھی جائیں گے، ضروری نہیں کہ ہم سب چیز نہیں. آپ تو یہ مانتے کہ یہ نامناسب تھا نا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ساتھ تھے اور خیبر پختونخوا کا معاملہ تھا، پٹری آپ نے حویلیاں تک لانی ہے، روڈ اور پٹری جو ہے وہ گلگت بلتستان سے آئیں گے، اور وہاں کے چیف ایگزیکٹو یہ ان کا پروگریٹو ہے نا کہ میں آپ کو وزیر اعظم کو تو میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہوں نا. وہ ان کا پروگریٹو ہے کہ وفد نے کس کو ضروری نہیں ہے کل کوئی وفد لے جائے گا اس میں ضروری ہے کہ مجھے ڈال دیں. اٹس ٹوٹلی پروگریٹو آف پی ایم کہ اگر اس نے ایک جگہ مجھے لے گیا دوسری جگہ دفعہ. لیکن یہ جو ISI سے وہ بریفنگ لے رہے تھے اس میں آپ کا اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی موجودگی زیادہ ضروری تھی یا شہباز شریف صاحب کی؟ کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں، ان کی پارٹی ہے اور بہت سی چیزیں پہلے وہ جاننا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے جو ہے نا ہر بریفنگ میں بھی وہ لے جائیں. نہیں، وہ ہر بریفنگ نہیں تھی. میں وہی کہتا ہوں نا، دیکھیں نا بہت سے ایسے مسئلے ہیں شاید وہ بعد میں ہمیں خود بریف کر لے. بریف کیا ہے ابھی تک ان کے ساتھ؟ ابھی تک نہیں کیا. کہ ISI کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ ابھی تک ہماری ملاقات نہیں ہوئی. اچھا، اس کے بعد نہیں ہوئی. لیکن یہ سردار ثناء اللہ زہری صاحب اس روز بتا رہے تھے وہ سارا کچھ جو ہے آپ پہ ڈال رہے تھے کہ جی وہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ ان کا کام ہے، اب کابینہ کب بناتے ہیں، ہم نے تو ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیے اور مکمل با اختیار بنا دیے. نہیں، وہ دیکھیں نا حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنایا. میں ان کا بھی، نواب ثناء اللہ صاحب کا بھی مشکور ہوں. لیکن جب کولیشنز ہوتی ہیں، کولیشن میں فرد نہیں ہوتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں. اب میں وزیر اعلیٰ ہوں لیکن کیبنٹ فارمیشن میں میر اسد خان ہماری نمائندگی کر رہا ہے. اچھا، محمود خان اپنا خود کر رہا ہے. تو یہ تینوں پارٹیوں کا ہے. یہ نہیں کہ مجھے میں وزیر اعلیٰ اور میں ایک پارٹی کا ہوں اور ایک پارٹی کی حکومت ہے، میری مرضی ہے، میں جس کو جو ہے نا. نہیں، یعنی کابینہ کی تشکیل میں ابھی تک جو رکاوٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید ان کے پاس جو دوسرے پرابلمز ہیں ان کو سلجھا کے اس کو بھی سلجھائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اس کو پرابلم بھی نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے نا مجھے کھینچ کے جو ہے نا وہاں پہ لے جائیں جہاں میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اچھا، میں وہاں آپ کو نہیں لے جاتا.
آپ کو وہیں لے جاتا ہوں جہاں آپ کو جانا چاہیے، اور وہ یہ کہ بلوچستان کے قضیے کے حل کے لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا رستہ کیا ہوگا، طاقت کا استعمال یا کہ مذاکرات اور مفاہمت اور ملیٹنٹ کو ایکوموڈیٹ کرنا؟ ہماری پرائورٹی یہ ہے کہ ہم بلوچستان میں جو بلوچ ملیٹنٹ ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ تاکہ ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. وہ ماحول کیا ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ڈیٹیچ ہو گئے ان کو ہم ریبلیٹیٹ کر لیں، جو مست شدہ لاشوں کا وہ ہے ان کو ایک حد تک میں نہیں کہتا ہوں ختم نہیں ہوئے بٹ اچھی خاصی ریلیز ہو گئے ہیں، اور مسنگ پرسن ہے اس میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کوئی طریقہ کار اختیار کریں. شوڈ وی گو فار سرٹن لیجسلیشنز؟ کیا بریفنگ آپ کو ملی ہے؟ ٹوٹل کتنے مسنگ پرسنز ہیں آپ کے صوبے میں؟ یہ ڈیفرنس ہے اس میں جو ہے نا، جو ہماری دیکھو میں جب کامیاب ہوا تو میں پہلے ماما قدیر کے پاس گیا تھا جس نے میرے ساتھ کام کیا تھا کسی زمانے میں، جو مسنگ پرسن کا چیئرمین ہے. میں مسنگ پہ کیمپ گیا کوئٹہ میں، ان کی لسٹ اور جو گورنمنٹ کی لسٹ میں اس میں بہت فرق ہے. لیکن کوشچن یہ نہیں ہے نہیں کتنا فرق ہے، یا آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اندازن کتنے ہیں؟ میں دیکھیں نا، میں نے اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کیا، میں ایگزیکٹلی اپنی حوالے سے نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن جو گورنمنٹ ہے اس کو میں سمپلی یہ کہتا ہوں کہ جو مسنگ پرسن جو وائس آف بلوچ وائس وہ ہے اس کی اور گورنمنٹ کی یا کمیشن کی لسٹوں میں فرق ہے. تو میں اس لسٹ پہ نہیں جاؤں گا. کتنے رہا کروائے ہیں آپ نے، یا کتنوں کا سراغ لگا لیا آپ نے؟ دیکھیں نا، میں اس مسئلے پہ سمپلی یہ کہتا ہوں کہ ابھی تک میری وجہ سے ایک بھی رہا نہیں ہوا ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا. کوشش کی آپ نے؟ میرا سب سے بڑا ایجنڈا یہی ہے میاں صاحب کے ساتھ. جب بھی میں بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جی اس مسئلے کو آپ حل کریں. مسنگ کس نے کروائے ہیں؟ فوج نے، ISI نے، FC نے، کسی اور؟ دیکھیں نا، اس میں مختلف قسم کے مسنگ ہیں. ہمارے ہاں ایک تو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، پھر مسلح دستے ہیں، پھر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں. ٹھیک. تو اس میں مکس چیز آ رہا ہے. کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسی لے جاتے ہیں، کچھ مسلح تنظیمیں ہیں جو لے جاتے ہیں، کچھ ملیٹنٹس بلوچ تنظیمیں ہیں وہ لے جاتے ہیں. تو یہ ایک عجیب ایک مشکل حالات میں، فرینکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مشکل حالات میں گزر رہے ہیں. تو یہ ملٹی ڈائمینشنز ہیں. ہم ایگزیکٹلی آپ کے آنے کے بعد بھی یہ اسی رفتار سے یہ کام ہو رہا ہے؟ رفتار میں تھوڑا سا جو ہے نا کمی آئی ہے. اچھا. لیکن کام ہو رہا ہے. مطلب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ انٹینسٹی کسی زمانے میں ٹھیک تو بلوچ علاقوں میں تھی وہی ہے. ناظرین، وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ گفتگو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے بلوچستان کے حالات سے متعلق، اور ہمارے مہمان ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب. ڈاکٹر صاحب، ریاستی ریٹ کو جن لوگوں نے چیلنج کیا ہے اس میں ایک بلوچ ملیٹنٹ ہے. پہلے ان کی بات کرتے ہیں. وہ نہ پاکستان کو مانتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ آپ کی حکومت کو مانتے ہیں. کیسے بات ہوگی ان سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت دو ماڈل ہیں ملیٹنسی کو ٹریٹ کرنے کی، جس کو میں کئی پروگراموں میں کہا ہوں. ایک ماڈل ہے سری لنکنز، تامل، کہ گو ٹو روٹ آؤٹ لاسٹ ملیٹنٹ. ٹھیک ہے نا، یہ تامل ہے. دوسرا اسکاٹش ہے، آئرش ہے، گو فار نیگوسیشنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی اگر ہسٹری کو آپ دیکھیں، اس میں آپ کو تامل اسٹریٹجی سوٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک. آپ کو نیگوسیشنز کی ٹیبل پہ جانا پڑے گا. اور یہ میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اٹس ناٹ اے فرسٹ. نہیں، یہ پڑے گا، ہونا چاہیے. یہ تو الیکشن سے پہلے جو ہے نا یہ باتیں آپ کو زیب دیتی تھی. اب تو لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دے دیا. ابھی تک آپ گئے ہیں، کیا پروگرس ہوئی ہے؟ کس سے بات ہوئی ہے؟ کس ملیٹنٹ سے؟ کس کے ذریعے؟ کیا میکینزم بنا؟ میں آپ سے پہلی دفعہ میں نے کہا کہ جی میں فیڈرل گورنمنٹ کو کانفیڈنس لیے بغیر
میں مذاکرات نہیں کر سکتا ہوں. تو انہوں نے اختیار نہیں دیا آپ کو, مینڈیٹ نہیں دیا کہ کریں؟ وہ بہت سے چیزیں ابھی تک ہمیں طے کرنی ہیں. ابھی یہ بات طے نہیں ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کے درمیان؟ ابھی تک ہم نے بہت سی چیزوں پہ پیش رفت کی ہے, بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے ہماری. کچھ مزید جو ہے نا ڈیٹیلز ہیں ان کو ہم طے کرنے کی ضرورت ہے. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بلوچستان کا بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا. بالکل ہے. تو اب 1.5 مہینے میں آپ لوگوں کی اٹھک بیٹھک بھی, باہر سفر بھی, اور ابھی تک آپ لوگ اس پہ کوئی لائن تک کلیئر نہیں کر سکے ہیں کہ ہم نے لیکن کیا. آپ اس مسئلے کو اتنا سمپل لے رہے ہیں. یہ مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس مسئلے کے لیے آپ کو بڑے دل گردے چاہیے, بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, دونوں طرف آئیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی کی خواہش ہے, میری بلوچستان کے کولیشنز کی خواہش ہے, جس میں مسلم لیگ نون ہے, پی کے میپ ہے. ہم اتلوسا کوشش کریں گے کہ ہم ان کو ڈائیلاگ میں لائیں. لیکن یہ طے ہے کہ مذاکرات ہوں گے. میں بالکل ڈٹرمائن ہوں, اور میں وہ تمام اپنی وسائل صلاحیتیں صرف کروں گا کہ بلوچستان میں ریکنسیلیشنز کا ایک پروسیس شروع ہو جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ ملیٹنٹ تو دور کی بات ہے, آپ ابھی تک سردار اختر جان مینگل صاحب کو راضی نہیں کر سکے, ان کو حلف لینے پہ آمادہ نہیں کر سکے. سردار مینگل میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اور اس نے اکٹھے جدوجہد کی ہے, اور آج بھی ہماری جو منزل ہے وہ ایک ہے. اور بہت سے چیزوں میں اختر جان کی مشکور ہوں کہ اس نے ریکنسیلیٹ کیے ہیں. اس پہ بہت بڑا پریشر تھا کہ آپ ریزائن کریں, اور اس نے ریکنسیلیٹ کی کہ جی مجھے پڑھنے, خود اس کے پاس گیا ہوں, خود اس سے میری وہی کہ جی آپ آئیں, اپوزیشن میں بیٹھیں, ہم پہ تنقید کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بالکل چیزوں کو. لیکن الیکشن کے حوالے سے ان کی جو گریوینسز ہے ان کو آپ دور کر دیں. دیکھیں وہ گریوینسز مجھ سے متعلق نہیں ہے نا. وہ گریوینسز اب اگر ختم کرے گا تو کورٹس کریں گے, اور وہ جو اپنے بنائے ہیں جو ڈیفرنس وہ ہیں کورٹس ہیں, تو وہ تو ان کو آپ کو امید ہے وہ بیٹھ جائیں گے پارلیمنٹ میں؟ میری خواہش بھی ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے. یہ ادھر اسلام آباد میں یہ وزیر اعظم ہاؤس اور سپریم کورٹ کے باہر جن کا آپ لوگ بہت نام لیتے تھے, نواب اکبر خان بگٹی صاحب, ان کے 2 پوتے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, مہینوں سے احتجاج کر رہے ہیں. آپ نے ایک وزٹ بھی کیا, ادھر بندہ مر گیا, ان کی لاش تک ان کو لے جانے, وہ کہتے ہیں ہمارا مطالبہ بس میں ہمیں ڈیرا بگٹی جانے دیا جائے. ابھی تک آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ایک مشکل ہے. دیکھیں نا, اگر ہم کہیں کہ ڈیرا بگٹی میں مشکل نہیں ہے, ہماری پہلی خواہش ہے کہ ہم جا کے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں. ایک کنفلکٹ ہے. ان کو خطرہ کس کی طرف سے ہے؟ ان کو خطرہ ڈیفینیٹلی وہ جو ان کے ساتھ ایک قبائلی نواب صاحب کے زمانے سے وہ چلا آ رہا تھا, ان کو ان کی طرح سے ہے. اچھا, اس وقت جو کوئٹہ میں ہم دھماکے دیکھ رہے ہیں, ٹارگٹ کھیلیں گے, یہ سارا کچھ, یہ تو میکسیمم آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ لشکری جنگی کی طرف سے, وہ بلوچ ملیٹنٹ کی طرف سے نہیں ہے. ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان سے متعلق بھی مذاکرات کی اسٹریٹجی ہوگی یا طاقت کا استعمال؟ فرینکلی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے میاں صاحب کو بھی یہ کہا ہے کہ چاہے بلوچ ملیٹنٹ ہوں, چاہے دوسرے جو ہے نا مذہبی بنیادوں پہ ہوں, یا جو مسلح تنظیمیں ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں, ہمیں سب کے ساتھ مذاکرات پہ جانا پڑے گا. یعنی طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن اب جو لوگ بلوچستان میں انریسٹ پیدا کر رہے ہیں, چاہے وہ جو بھی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں ویسے, چونکہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے تمام وسائل لا اینڈ آرڈر پہ خرچ نہیں کر سکتا ہوں. بلوچستان نیڈ ڈیولپمنٹس, تو اگر میں یہ تمام پیسے جا کے جو ہے نا لا اینڈ آرڈر پہ خرچ کروں تو اس میں تو افورڈ نہیں کر سکتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو بھی سیکٹیرینز کلنگ میں انوالو
पार्टियां हैं। लेकिन उस पर लोग एतराज करते कि जी ये लोग जमहूरियत को नहीं मानते, आईन को नहीं मानते, लोगों को मारते हैं, तो कहते हैं इनके साथ कैसे लेकिन मुज़ाकरात मैं हों? अगर कहूँ कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा तो सबसे पहले मैं जमहूरियत को नहीं मानता हूँ। मैं एक डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, मुझे हर चीज को टेबल पे लाना पड़ेगा। ठीक, टेबल में बैठ के हम चीजों को हल कर सकते हैं, बंदूक की जोर पे तो नहीं हो सकते। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है 30 साल से तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम कहाँ थे कहाँ चले गए। लेकिन हम 20 साल से यही मुज़ाकरात की बात सुन रहे हैं, तो आप कौम को क्या बता सकते हैं कब तक बलोच मिलिटेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और कब तक तालिबान के साथ शुरू हो जाएंगे? मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जो तंजीमें बलूचिस्तान में सेक्टेरियंस किलिंग में इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ एक नहीं है। ठीक, हाँ चलो ठीक है, लश्कर जंग भी हो गया या जो भी हो गया, लेकिन तो कब तक ये प्रोसेस शुरू हो हम इस जाएगा? प्रोसेस को जल्दी शुरू कर रहे हैं, हम इस प्रोसेस को जल्दी शुरू कर रहे हैं और ये हमारी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी नंबर 1 यही है, जब बलूचिस्तान में अमन होगा तब हम दूसरी चीजों के बारे अब यकीन नहीं कर सकते। सर प्रायोरिटी तो नजर नहीं आती है ना, शायद या मां साहब की प्रायोरिटी नहीं है या कुछ चक्कर है, लेकिन अभी 1.5-2 महीना हो गए और अभी तक हमें कुछ आप लोगों की आपस की मुशावरत कंप्लीट नहीं हुई है। तो कोई आप हमें डेडलाइन दे सकते हैं, महीना, 2, 3, 4? मैं जर्नलिज्म का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं आपकी किसी बात पे प्रोक नहीं होगा। नहीं, मैं प्रोक नहीं करना, आप जर्नलिस्ट उस्ताद है हम बात। मेरे पास एक अपना रोड मैप है, मैं उस रोड मैप पे चलूंगा। नहीं, प्रोवोक होने की बात नहीं है। आप जानते, आप आखिरी उम्मीद है। ये सिस्टम और ये सेटअप भी डिलीवर ना कर सका तो फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज। इसलिए हम ज्यादा तशवीश में मुब्तला हैं। अगर कोई पिछली हुकूमत की तरह से हुकूमत होती तो हम भी कहते चलो वो भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी वो एंजॉय करते, लेकिन हमें तशवीश है, हमें कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कौम को आप उम्मीद दिला दे कि कब तक होगा। मैं लेकिन आपकी तशवीश अपनी जगह पे है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि मैं उसको पूरा नहीं कर सकूं। मैं एक तजुर्बा से गुजरने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी एक पॉलिटिकल डायलॉग की एक अमली है, वो कामयाब भी हो सकते हैं, वो नाकाम भी हो सकते हैं, लेकिन दिस इज ए फर्स्ट टाइम कि हम ये ओपनली कह रहे हैं ठीक कि हम इससे कब किसी ने ये बात नहीं की। हम चीजों को बिल्कुल ठीक, मतलब आपका ये एक फर्क है। लेकिन हम कल बलूचिस्तान में जो कुछ भी होता था वहां कोई नहीं होता। ठीक, आज जो भी वाकया होते हैं हम पहले मौजूद हैं। जो बोलान मेडिकल कॉलेज का वाकया हुआ है, जो वुमेन यूनिवर्सिटी का हुआ है, उसमें हमने 5 घंटे तक खुद बैठ के इस टोटल सीनियरों को, मैंने और ज़ियारतवाल ने और आईजी ने और चीफ सेक्रेटरी ने खुद उसको मॉनिटर की। और मैं समझता हूं कि जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी थे, उन लोगों ने बहुत हद तक ये कि नहीं कि हमें नुकसान नहीं हुआ, मतलब आप तस्वर नहीं, वो बच्चियों की लाश जो हमने देखी है हम उनको बुला नहीं सकते हैं। आपको जी बुलाना भी नहीं चाहिए। वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का, हमें वक्त देने का और हर तरह के सवालों का खंदा पेशानी के साथ जवाब देने का। जिस तरह आपने फरमाया कि खतरा है नाकामी का भी और कामयाबी के लिए उम्मीद भी है, लेकिन हमारी दुआ होगी कि आप कामयाब हो, क्योंकि आपकी कामयाबी बलूचिस्तान की कामयाबी होगी और बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। नाजरीन, वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब के एक बार फिर शुक्रिया और इस तवक्को के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपनी फीडबैक से आप हमें आगाह करते रहेंगे। आज के इस खुसूसी जरगे से इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।